ایک بہت پرانی بات ہے۔ ایک دور افتادہ بخاری وادی میں نرگس نامی ایک چھوٹی سی بچی رہتی تھی۔ نرگس یتیم تھی اور اپنی نانی اماں کے ساتھ ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں زندگی گزارتی تھی۔ وہ نہایت معصوم، نیک دل اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرنے والی بچی تھی۔ لیکن اس کے دل میں ہمیشہ ایک ہی سوال ہوتا تھا، کیا میں بھی کبھی واقعی خوش ہو سکوں گی؟ نرگس کی نانی اماں اسے ایک قدیم قصہ سناتی تھیں کہ پہاڑوں کے پیچھے ایک ایسا جادوئی جنگل ہے جہاں ایک نور کا چراغ چھپا ہوا ہے۔ جس کے ہاتھ وہ چراغ آ جائے اس کی ہر خواہش پوری ہو جاتی ہے، لیکن اس تک پہنچنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں۔ ایک دن نرگس کی نانی اماں سخت بیمار ہو گئیں اور دوا کے بغیر ان کا بچنا ممکن نہ تھا۔ گاؤں میں دوا دستیاب نہ تھی اور نرگس کے پاس نہ پیسے تھے اور نہ کوئی سہارا۔ تبھی نرگس نے فیصلہ کیا، میں نور کے چراغ کو ڈھونڈوں گی۔ اگر وہ مجھے مل گیا تو نانی اماں کی بیماری بھی ختم ہو جائے گی۔ یوں نرگس ایک چھوٹے سے تھیلے میں روٹی کا ٹکڑا، پانی کی بوتل اور اپنی نانی کی دی ہوئی لکڑی کی چھڑی لے کر سفر پر روانہ ہو گئی۔ راستہ کٹھن تھا۔ سب سے پہلے اسے ایک اندھیرے جنگل سے گزرنا پڑا جہاں بھوتوں کی کہانیاں مشہور تھیں، لیکن نرگس نے ہمت نہ ہاری۔ اس نے دل ہی دل میں اللہ سے دعا کی اور چھڑی کو مضبوطی سے تھام کر چلتی گئی۔ جنگل کے بیچ میں اسے ایک زخمی خرگوش ملا۔ وہ رک گئی، اپنے تھوڑے سے پانی میں سے اسے پانی پلایا اور زخم پر پٹی کی۔ خرگوش خوش ہو کر بولا، تم نے میری مدد کی، میں تمہیں ایک راز بتاتا ہوں۔ نور کا چراغ صرف اس کو ملتا ہے جو دل سے نیکی کرے۔ اس کے بعد نرگس کو ایک بلند پہاڑ پر چڑھنا تھا جس کی چوٹی پر بلبل فاختہ نامی ایک جادوئی پرندہ رہتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ وہ صرف ان کو راستہ بتاتا ہے جن کا دل سچا ہو۔ نرگس کئی گھنٹے چڑھتی رہی، ہاتھ زخمی ہو گئے، پاؤں چھل گئے، لیکن وہ رکی نہیں۔ جب وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچی تو بلبل فاختہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور کہا، تمہارے اندر روشنی ہے، تم نور کے قابل ہو، جاؤ، سورج کے پیچھے جو آبشار ہے وہاں سے تمہیں چراغ ملے گا۔ نرگس جب آبشار کے پیچھے پہنچی تو وہاں ایک غار تھی۔ اندر داخل ہوئی تو ایک شفاف نیلی روشنی چمک رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ وہاں ایک پتھر پر نور کا چراغ رکھا تھا، لیکن اس کے ساتھ ایک تحریر لکھی تھی، اگر تم اپنی سب سے بڑی خواہش پوری کرنا چاہتی ہو تو چراغ روشن کرو، مگر یاد رکھو تم صرف ایک خواہش مانگ سکتی ہو۔ نرگس نے پل بھر سوچا اور پھر اپنی آنکھیں بند کر کے کہا، میری نانی اماں کو صحت عطا ہو اور وہ ہمیشہ خوش رہیں۔ چراغ چمکنے لگا، ایک سنہری روشنی نرگس کے ارد گرد پھیل گئی اور وہ پھر اچانک اپنے گھر کے باہر کھڑی تھی۔ نانی اماں مکمل صحت یاب تھیں، چہرہ کھلا ہوا جیسے جوانی لوٹ آئی ہو۔ نرگس حیران تھی، خوش تھی اور سب سے بڑھ کر شکر گزار۔ چراغ تو اب کہیں نہ تھا، لیکن نرگس جانتی تھی کہ سچی نیکی، خلوص اور قربانی ہی اصل جادو ہے۔ اس دن کے بعد گاؤں کے لوگ اسے نور والی بچی کے نام سے یاد کرتے تھے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ اصل طاقت نیکی، محبت اور قربانی میں ہے، اور وہی لوگ فیری ٹیل کے چراغ کے حقدار ہوتے ہیں جو دوسروں کی خاطر جیتے ہیں۔